دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ ہمارے دوسرے جے نیوز ہیڈ لائنز نامی چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں چینل کے بارے میں اپنی آراء اور مشوروں سے نوازیں۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے حامد انصاری کے پاکستان سے واپسی کی خبر کو نمایاں طور پہ اور شہ سرخی میں شائع کیا ہے، جبکہ روزنامہ صحافت نے راہل نے کہا جب تک ملک کے ہر کسان کا قرض معاف نہیں ہوتا مودی جی کو چین سے سونے نہیں دیں گے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے حامد انصاری کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ 6 سال بعد پاکستانی جیل سے وطن واپسی، واگا سرحد پر والدین اور بھائی نے نمناک آنکھوں سے ان کا استقبال کیا، محبت کی خاطر پار کی تھی سرحد۔ کامگار اسپتال آتش زدگی میں مرنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی، مالکین کے ورثاء کو سرکاری امداد کا اعلان۔ فڈنویس نے حادثے کی انکوائری کا حکم دیا۔ اسپتال کے باہر مظاہرہ، تمام ڈاکٹروں کے خلاف دفعہ 304 کے تحت کیس درج کرنے کا مطالبہ۔ رافیل پر تکرار، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی۔ روزنامہ صحافت نے اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، جبکہ ہم آپ نے بھی اسے شہ سرخی بنایا ہے۔ نریندر مودی نے نہیں کیا لیکن ہم کسانوں کا قرض معاف کریں گے، راہل گاندھی۔ یو پی اور بہار کے شہریوں کے خلاف کل ناتھ کے متنازع بیان پر برہمی۔ طلاق ثلاثہ بل پر لوک سبھا میں منظور۔ کامگار اسپتال آتش زدگی، مہلکین کی تعداد 10 ہو گئی۔ ریزرو بینک آف انڈیا کو 500 اور 2000 کے نوٹوں کی تفصیلات بتانے کا حکم۔ رام جنم بھومی کے پروڈیوسر وسیم رضوی کے خلاف FIR درج، رضا اکیڈمی کی کوشش کامیاب۔ پولیس والوں کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، BJP لیڈر کا شرمناک بیان۔ کلکتہ میں کیس درج۔ ماہم میلے میں ڈھول تاشے DJ اور آتش بازی کی ممانعت۔ میلے کی تیاریاں مکمل، حاضرین درگاہ کے تقدس کا خاص خیال رکھیں۔ سہیل کھنڈوانی، ٹرسٹی، ماہم درگاہ کی خصوصی اپیل۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے مطابق ہندوستان کی موسیقی کمپنیوں سے بد دل، سونو نگم نے کہا کاش میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا۔ شمشان گھاٹ کی زمین پر قبضہ کرنے کا الزام، جج نے ملزمین کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ BJP کے شعلہ بیان، رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج بھی شامل۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے مطابق پریس کونسل آف انڈیا کے چیئرمین نے کہا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ اور بہتری کے لیے پریس کونسل کا مکمل تعاون رہے گا۔ اردو صحافت کو درپیش مسائل پر غور و خوض کرنے کی کونسل کی یقین دہانی۔ اس خبر کو ہم آپ نے بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے کل چیئرمین پریس کونسل آف انڈیا سے ملاقات کی اور اردو صحافت اور میڈیا کو درپیش مسائل سے انہیں آگاہ کیا اور ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اردو جرنلزم کو درپیش مسائل پر غور کرنے کا یقین دلایا۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے ایسی لاپرواہی کیوں، اندھیری میں کامگار اسپتال میں لگی آگ کے سلسلے میں اداریہ تحریر کیا ہے۔ منصور اعجاز کا مضمون، کیا BJP سے بیزار عوام کی مجبوری ہے کانگریس؟ جبکہ روزنامہ انقلاب نے سجن کمار کانگریس کی ابتدائی رکنیت سے مستعفی، اس خبر کو شائع کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کلیان بھیونڈی تھانے میٹرو 5 کا سنگ بنیاد رکھا۔ مودی کو ہٹانے کی آوازیں اٹھنے لگیں، گڈکری کو ان کی جگہ لانے کا مطالبہ۔ مہاراشٹر کی ایک سرکاری کمیٹی کے چیئرمین کشور تیواری نے RSS کو خط لکھا، وزیر اعظم کو ضدی لیڈر قرار دیا، ان کے فیصلوں پر بھی
شدید تنقیدیں کیں۔ پاکستان میں سزا کاٹنے کے بعد حامد انصاری کی وطن واپسی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کمل ناتھ کے بیان پر تنازع۔ ممبئی یونیورسٹی میں اردو فکشن پر سہ روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح۔ سچائی کے دو روپ بیک وقت معاشرے میں رائج نظر آتے ہیں۔ مالدیپ کے وزیر اعظم نے اپنی بیگم کے ساتھ تاج محل کا دورہ کیا۔ اس موقع کی ایک خوبصورت تصویر کئی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کی ہے۔ آگرہ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح اپنی بیگم فرزانہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ہندی فلموں کے شہنشاہ جذبات کہے جانے والے اداکار دلیپ کمار کی پریشانی کے دوران اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ فڈنویس ان سے بات چیت کریں گے۔ گزشتہ روز ان کی اہلیہ شائرہ بانو نے وزیر اعظم نریندر مودی سے وقت طلب کیا ہے تاکہ اپنی پریشانیوں کو ان کے گوش گزار کیا جا سکے۔ اس مسئلے پہ ہم خصوصی فیچر جے نیوز ہیڈ لائنز میں پیش کریں گے، جس میں اعظم گڑھ میں ایک 62 سالہ شخص نے 4 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔